وعدہ وفا ہو گیا اور حاضری ہو گئی. 2 مقامات پہ ابھی بادشاہوں کی نوکری کے لیے جانا ہے. جتنی دیر پڑھ لوں اسے قبول فرمائیے گا. تھوڑا پڑھوں تو بانیان اور آپ سے معذرت. اگر آپ تھک جائیں سنتے سنتے تو تب بھی معذرت. اجازت ہے میں شروع. بس میں شعر سے ہی آغاز کرتا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا. چونکہ لاہور ہے اور آپ تقریباً چہرے میرے جانے پہچانے ہیں جو ادب کو ادب سمجھ کے سنتے. نہ چھپایا تھا عقیدہ نہ چھپایا ہوا ہے. بڑی واہ واہ ہوگی میں سمجھتا تھا کہ اس مسئلے پہ تھوڑی واہ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ وہاں سنتے ہیں. نہ چھپایا تھا عقیدہ. پہلے سن لو، عقیدہ نجات ہے، عقیدہ حق ہے، عقیدہ آپ کی حیات ہے، عقیدہ شہرگ ہے، عقیدہ قبر کا اجالا ہے، عقیدہ بخشش کی سند ہے، عقیدہ قیامت میں چھاؤں ہے، عقیدہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کروانے کا وسیلہ ہے. عقیدہ ہے تو ہم ہیں، عقیدہ ہے تو پہچان ہے، عقیدہ ہے تو عزت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. نہ چھپایا تھا عقیدہ نہ چھپایا ہوا ہے. آج بھی گھر پہ علم ہم نے لگایا ہوا ہے. اللہ زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. یہ تو دنیا جانتی ہے اور دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے کہ حسینیت ایک ایسا معجزہ ہے جو کبھی بھی نہ تو چھپایا گیا نہ چھپایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی آج ایک فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں، اس کی قدر کیجئے گا. بھول جائے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ لفظ بہت قیمتی ہے. جوئی صاحب، کربلا شہر نہیں ہے. غدیر بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں پھر دہراؤں گا جب تک آپ کی توجہ مکمل نہیں ہوتی. کربلا شہر نہیں ہے. پھر سن لو، کربلا شہر نہیں ہے. کربلا اللہ کا راز ہے. جو پچھلے حضرات بیٹھے ہو شامل رہیے گا، مولا آپ کو آباد ہے. کربلا اللہ کا راز. اب دوسرا فکرہ آپ کے حوالے کا. دنیا سوچتی ہے عزاداری رک جائے گی یا مٹ جائے گی. بادشاہوں کے آمر سے فکرہ عرض کر رہا ہوں. یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر کے پڑا. نہ عزاداری نہ کوئی روک سکتا ہے نہ رک سکے گی، کیونکہ عزاداری رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. کیا پڑھا جائے کیا اللہ تیری زندگی کرے. امام زمانہ آپ کا آباد ہے. مولا تمہیں زندگی. عزاداری رواج نہیں ہے. غلط سوچتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عزاداری ہم نے شروع کی. نہ نہ نہ، ہزار بار توبہ. ہم تو اپنی عاقبت کا سلسلہ بنا رہے ہیں. یہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر رواج ہوتا تو یہ نہ آتا. بارش بھی ہوئی، موسمی حالات بھی خراب تھے، روڈز پہ پانی بھی تھا. اور میں بانی ہیں آپ ماشاءاللہ جس کے میں انہیں گواہ. یہ کسی دروازے پہ گئے دستک دینے کے، کل مجلس ہے آپ آئیے. کوئی آپ کے دروازوں پہ آئے، کل ذکر ہے آئیے گا. خوشی کا موقع ہوتا تو جاتے بلاتے آپ کو. آپ نے کالے کپڑے پہنے، مطلب آپ آئے چل کے، پتہ نہیں کوئی کہاں سے آئے کوئی کہاں سے آئے. اچھا، آتے ہوئے کسی کو کسی نے روکا کہ بھائی تو ہندو ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، کون ہے؟ نہیں روکا نا. چلو کسی نے یہ پوچھا ہو تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو جو آ رہا ہے مجلس میں تو روزہ کس وقت کھولتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے؟
کلمہ سنا تمہیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ نکتہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ میں بتا سکوں کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے۔ یہ شیعوں کا بخت ہے کہ شیعہ صرف حسین کے ہیں۔ بولا کرو تاکہ پڑھنے کو دل چاہے، ورنہ میں 5 منٹ پڑھ کے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ حسین سب کا ہے، سب کا۔ یہ الگ بحث ہے کہ شیعہ فقط حسین کا۔ بڑی کوشش، جتنی بھی کوشش کاوشیں ممکن تھیں وہ ہو چکی، ان میں سے کوئی کوشش ایسی نہیں ہے جو نہ کی گئی ہو، حتیٰ کہ قتل و غارت تک معاملہ آیا، گھروں پہ حملے کیے گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے گا۔ اور اب تو ہم نے طے کر لیا، توجہ ہی نہیں کرنی۔ خاص طور پہ جو نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں جو انٹرنیٹ پہ سارا دن، کچھ لوگ اور بھی کچھ نہیں تو 15-20 منٹ تو موبائل پہ لگا ہی لیتے ہیں بیچارے۔ 24 گھنٹوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو 15 سے 20 منٹ جو ہیں وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں پتا، بڑی مہربانی آپ نے اصلاح کر، موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ اب ان پہ کوشچن بھی آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یوں کیوں ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ آپ نے کب شروع کر لیا؟ بھئی ہم نے کچھ شروع نہیں کیا۔ میں شعر پڑھوں گا پھر آپ کے چہرے، اگر یہ شعر ضائع ہو گیا تو آگے پھر ایک صرف شعر۔ نہ چھپایا تھا عقیدہ نہ چھپایا ہوا، آج بھی گھر پہ علم ہم نے لگایا ہوا ہے، دفن ہو جائے گا ماتم کی صدا میں، چھوڑو شور جو فتوہ فروشوں نے مچایا ہوا ہے۔ وہ نہیں آیا تو نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ زندگی دے، امام زمانہ آباد و شاد رکھے۔ حق کی یہی بنتا ہے جیسے آپ بول پڑے ہیں، مولا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، امام زمانہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی بولتی زبانیں مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں بالکل ایک اچھوتا خیال، میں بالکل ایک اچھوتا خیال پیش کر رہا ہوں، اور اسے جو سمجھ لے گا وہ بھولے گا نہیں، جو نہ سمجھے اس کا مقدر۔ کوئی تمہید نہیں، کسی قسم کی کوئی تمہید نہیں۔ میں پھر بیان دے رہا ہوں کہ نہ کسی کو کسی نے دعوت دی، نہ کسی دستک دی، نہ کوئی دعوت نامہ بھیجا، سب عشق میں آئے، عقیدے کے تحت آئے، یہاں پہ اپنی عاقبت کے لیے آپ تشریف لائے اور بیٹھے ہیں۔ مولا آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ اس شعر پہ اللہ کرے میں یہ خیال سب سے پہلے مجھے لگتا ہے بادشاہ نے مجھے ہی عطا کر دیا۔ چوہدری صاحب اگر پہلے سنا ہوا ہو کسی کا تو داد بنتی نہیں۔ نہ چھپایا تھا عقیدہ نہ چھپایا ہوا ہے، آج بھی گھر پہ علم ہم نے لگایا ہوا، دفن ہو جائے گا ماتم کی صدا میں، چھوڑو شور جو فتوہ فروشوں نے مچایا ہوا ہے۔ ایسے بچے کے مقدر کی بلندی پہ نہ سوچ، فرش مجلس پہ جسے ماں نے سلایا ہوا۔ مولا کرو یار، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت عطا فرمائے، تم چیو حق ادا ہو گیا، مولا کی قسم امام حسین تجھے آباد رکھے۔ اس بچے کے تقدیر پہ کون سوچے کہ اس کی کتنی مقدر بلند۔ پوری طاقت سے نہ چھپایا تھا عقیدہ نہ چھپایا ہوا، آج بھی گھر پہ علم۔ پریشان ہے دنیا، خام خواہ کے کوئسچنز کرتی ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا یہ کب تک رہے گا؟ میں نے کہا کمال ہو گیا بھائی۔ میں نے کہا ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے امتحان ہوئے،
آزمائشیں ہوئی، منصب ایسے نہیں ملا کرتے. قدرت نے امتحان کے بعد منصب عطا کیا، یا کسی کو منصب کے قابل سمجھا تو پھر اس سے امتحان دیا. 1,24,000 پیغمبروں کے امتحان ہوئے. وہ کتنے سالوں پہ محیط تھے اندازہ خود لگا لیجیے. ہزاروں سالوں کا سلسلہ کہہ لیجیے، بہت طویل سلسلہ. ان سب کے جو امتحانات تھے اور ان سب کی جو محنت تھی، وہ 6 گھنٹے میں حسین نے بچائی. میں کیا پڑھوں کہ آپ سمجھیں؟ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. کچھ نقطے ہیں، غوری تیری زندگی، کچھ نقطے ہیں جن پہ غور نہیں کیا جاتا. 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ محنت کو میرے بادشاہ حسین ابن علی نے 6 گھنٹے محفوظ کیا. بابا جی پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں کی محنت 6 گھنٹے میں محفوظ کی حسین نے. 6 گھنٹے میں اتنے امتحان دیے جتنے 1,24,000 پیغمبروں نے. علی کا واسطہ جا کو یار، میں پھر پڑھتا ہوں. 6 گھنٹے میں حسین، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کا آتی ہوں، کوئی امتحان ایسا نہیں تھا جو میرے بادشاہ پہ نہ گزرا ہو. 6 گھنٹے میں امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبروں پر آنے والے امتحانات کو سامنا کر کے اطمینان قلب کے ساتھ طے کیا. اور یہ ذکر میرے سر پہ ہے، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ. امتحان جتنے بڑھتے گئے حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. مولا کی قسم، میں صرف آپ کو بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ عزاداری کتنی قیمتی ہے. جتنے امتحان بڑھتے گئے حسین کا اطمینان اتنا بڑھتا گیا. یہ ذکر پہ دونوں ہاتھ ہیں. یہ فکرہ اللہ کرے ضائع نہ ہو. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، مجھے غازی کے علم کی قسم، ایسا اطمینان تھا چہرہ حسین ابن علی پر کہ 6 گھنٹے اللہ نے بھی صرف حسین کو دیکھا. 6 گھنٹے اللہ نے بھی. آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. یہ مودت کی معراج ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. 6 گھنٹے اللہ نے بھی صرف حسین کا چہرہ دیکھا. جو پوچھتے نا کب تک، آؤ میں بتاتا ہوں. 6 گھنٹے اللہ نے بھی صرف میرے بادشاہ حسین کو دیکھا. پوری کائنات کی توجہ کا مرکز صرف فرزند بو تراب تھا میدان کربلا میں. پڑھ میں فضائل رہا ہوں، لیکن آپ کی کیا بات ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. امام حسین آپ کی جتنی بھی مرادیں ہیں پوری فرمائے. یہ فکرہ ضائع نہ کیجیے گا. 6 گھنٹے پورے ہوئے. وہ جس اللہ کے سامنے اولو العزم پیغمبروں تک کہہ چکے تھے کہ بار الہ بس، اب میں تھک گیا ہوں، اب بس کر دے، اب میں تھک گیا ہوں، اور کتنے امتحان ہیں میں تھک گیا ہوں، اور بھی کچھ باقی ہے میں تھک گیا ہوں. منبر پہ ہاتھ ہے. علی بادشاہ کی عزت کی قسم، یہی حق جو میں پڑھ رہا ہوں. 6 گھنٹے میں حسین نے وہ کر دکھایا کہ پروردگار کی آواز آئی، حسین میں راضی. یہ ذہن میں رکھیے گا، 1,24,000 پیغمبروں کے امتحانات کی فہرست آپ کے ذہن میں ہے. اور ہر پیغمبر نے کہا ایک مقام کہ بس میں تھک گیا. ایسا کوئی امتحان اس رنگ میں دیا کہ اسے کہنا پڑا بس میں راضی. اب ظاہر ہے ہر امتحان کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس کائنات کے خالق کی آواز ہے، کیا دوں تجھے. اب جو تھک گیا وہ جانے اور بادشاہ جانے. فکرہ میں کائنات کی قیمت کا کہہ رہا ہوں. کیا دوں تجھے جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے. بسم اللہ. جو تو نے کر دیا کوئی نہیں کر سکے گا، قیامت تک طے ہے. جو تو نے کیا دوں تجھے، اللہ کے سمجھ جائے. رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ. جو تو نے کیا جا، میں اللہ
کر رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تو. مزہ نہیں آئے گا کہ پڑھنے کا میں ملت کر رہا ہوں. توجہ کیجئے. حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. میں چھوٹا سا نوکر امام سے. اللہ آپ کو آباد رکھے. حسین آپ کو عزت. آج کے بعد جب تک میں. یہ لوگ پوچھتے ہیں کب تک ہے, جواب دیا کرو انہیں. جب تک میں تب تک تو. تھکے تو نہیں ہو. جہاں جہاں میں. اللہ کرے سمجھ جائیں آپ. جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو. جتنے گھر میرے. یہ ذکر ہے مقدس ہے میرے, اس پہ ہاتھ ہے مجھے اس کی قسم. روئے زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں دو ہیں, یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم. جو اب بھی نہیں پہنچا وہ جانے بادشاہ جانے. اس وقت روئے زمین پر نظر آنے والی چیزیں دو ہیں, یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم. سنی جانے والی سب سے زیادہ آوازیں دو ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے امام حسین جو یہ کہتے ہیں کہ کب تک ہے, انہیں میں 4 سطروں میں جواب دیتا ہوں. آگے آپ کی مرضی, جتنی داد آپ نے دلی میں اس میں بھی راضی ہوں. پڑھنا میں نے اتنا پڑھ لیا. جو یہ کہتے کب تک ہے, جنہیں پریشانی لاحق ہے, جنہیں یہ بہت زیادہ طبیعت جن کی خراب ہے, کہ یہ کب تک ہے. گلی گلی میں علم, گلی گلی میں پرچم, گلی گلی میں ماتم, گلی گلی میں نوحہ ہیں. یہ جو سوچ رہے ہیں کہ کہاں کہاں حسین نظر آ رہا ہے. مٹی پہ مجلس ہو رہی ہے, ہوا میں نوحے گونج رہے ہیں, پانی کی سبیلیں ہیں, آگ پہ ماتم ہے. ظاہر ہے وہ پریشان ہے نا, ان کو پریشانی لاحق ہے کہ یہ سلسلہ کب تک ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ تمہارا علاج ہی یہی ہے کہ تمہیں شعر میں جواب دیا جائے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یہ پورا مجمع کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگائے, مصروں کی قیمت نہیں. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے, یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, اب اس کے کتنے علم ہیں کنہیں نہیں جاتے. اللہ تمہیں آباد, حسین تمہیں عزت دے, تم جیو. اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. بسم اللہ جی. کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. پریشان ہو گیا میں. جتنا کریم ہے اتنا غریب ہے حسین. جتنا کریم ہے اتنا غریب ہے. شبیہ ہے ذوالجناح برآمد, ماتمی ہو, عزادار ہو, لیکن اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا, التجا, منت, گزارش جو بھی سمجھے, مہربانی کر کے شبیہ کا احترام کیا کریں. معمولی شبیہ نہیں, یہ مرتجز کی شبیہ ہے. یہ جانتے ہو مرتجز کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ نام اس کا مرتجز ہے. یہ ذوالجناح کیسے نام؟ جب تنہا تھا حسین تب صرف مرتجز پاس تھا.
یہ فکرہ بھولنا نہیں، قیامت تک مصلی پہ بھی یاد آیا تو آنسو گرے گا۔ حسین کو کعبہ سمجھ کے دیر تک طواف کرتا رہا۔ بسم اللہ۔ سلیمان اس کا نام جو ہے وہ کتابوں میں مرتجز ایسے ذوالجناح جانتے ہو کیسے؟ جب بالکل زخمی حالت میں حسین نے زین چھوڑ دی تھی، یہ طواف کرتا تھا۔ جانتے ہو طواف کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اس کا عباس نہیں رہا، اس کے بیٹے مارے گئے ہیں۔ میں بسم اللہ، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش تھی۔ یہ طواف کرتا رہا، اس کے دونوں پہلوؤں میں اتنے تیر لگ گئے کہ جیسے پر بن جاتے۔ ذوالجناح کہتے ہیں دو پروں والا۔ ہم کوئی پاگل قوم تو نہیں ہے کہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی شبیہ نکالتے ہیں۔ اور کریم اتنا ہے حسین کہ بادشاہ نے کہا جا تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، حل جزا ہو الاحسان الا الاحسان کے تحت آج سے میں غریب وعدہ کر رہا ہوں، قیامت تک شہادت میری پڑی جائے گی، شبیہ تیری آئے گی۔ بس ایک فکرہ سنو مصاحب، میں شروع کروں، آگے جا کے پڑھنا نہ ہوتا تو شاید بہت لمبی مجلس پڑھتا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ایک فکرہ مصاحب کا پڑھتا ہوں جس پہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے، پتھر۔ غریب کہتا ہے مجھے رویا کرو کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بڑی ایک گھنٹے کی مجلس بنتی ہے مصاحب کی، اگر میں تفصیل بتاؤں کہ کیسے کیسے رلایا گیا حسین کو۔ کبھی بیٹے کو برچھی مار کے رلایا گیا، کبھی بھائی کے بازو کاٹ کے رلایا، کبھی ظالموں نے بھتیجے کے 70 ٹکڑے کر کے رلایا۔ باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ چچا مر جائے بھتیجے کاندھا دیتے ہیں، ماموں مر جائے بھانجے آسرا دیتے ہیں۔ کتنا انوکھا غریب ہے حسین، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا ہے۔ کبھی بیٹا اٹھایا، کبھی بھائی اٹھایا۔ بس وقت اتنا ہے، دو چار جملے میں کہتا ہوں، چار آنسو آ جائیں، آپ کی آوازیں بلند۔ مجلس پتہ کسے کہتے ہیں؟ مجلس کہتے ہیں اول سے آخر ایک طرح کے گریے کا انداز جو ہے اسے کہتے ہیں عزا۔ عزا یہ نہیں ہوتی کہ دو بندے آگے رو رہے ہیں پیچھے مجمع خاموش، نہ نہ نہ، اسے میں عزا نہیں کہتا۔ عزا یہی ہے جیسے آپ رو رہے ہیں، ایک ہی لہر میں، ایک ہی انداز میں۔ مولا آپ کا ماتم پرسا آنسو قبول کرے۔ بس میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں، وہی پڑھ رہا ہوں۔ جی جی تنہا بچ گیا۔ اچھا میں نے فکرہ پڑھا تنہا بچ گیا، آپ کی آوازیں اتنی بلند ہوئی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ پھر کہتا ہوں تنہا بچ گیا، نہیں اب بھی اتنا گریہ نہیں ہوا جتنا میں چاہتا تھا۔ تنہا رہ گیا حسین۔ اچھا پھر ایک وعدہ کرو، یہ فکرہ بھولو گے نہیں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، میں پہلی بار لاہور میں یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، سارے جو ماتمی ہو خاص طور پہ یہ فکرہ بھولنا نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں تنہا رہ گیا۔ اور جانتے ہو حسین کو تنہا ہونے کا دکھ کتنا تھا؟ حضرت انیس کا ایک مصرع میں نے پڑھا، میں 3 دن روتا رہا جوج صاحب۔ وہ فرماتے ہیں جب جنگ کی نا حملہ کیا، بیٹوں کی موت کے بعد فوج پر میرے بادشاہ نے حملہ کیا، لڑتے لڑتے وہاں سے گزرے جہاں حضرت عباس کی لاش تھی، وہاں روک کے ایک فکرہ کہا، عباس افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ افسوس کہ تم نے، اتنا ارمان تھا میرے بادشاہ کو، یہ نہیں کہا میرے زخم نہیں دیکھے، مجھ پر حملے نہیں دیکھے، میری پیاس نہیں دیکھی، میری لڑائی نہیں دیکھی، نہیں، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔
اور مقتل کہتا ہے کہ عباس کی لاش کو دیکھنے کے بعد شبیر نے وہ حملہ کیا جسے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی. اس رنگ میں پیاسے نے تلوار چلائی کہ نخیلہ 12 میل دور تھا. 9 لاکھ کا لشکر 12 میل دور تک بھاگ گیا. تب عمر ابن سعد رکابوں پہ زور دے کے گھوڑے پہ کھڑا ہوا, فوج کو دیکھ کے کہتا کیوں نہیں لڑتے ہو؟ چاہے ظالم تھے نا پھر بھی کہہ دیا اس کا رہا جو کوئی نہیں. اس کے بیٹے بھی مارے گئے, بھائی بھی مارے گئے, پورا خاندان اس کا قتل ہو گیا. لے پیاسا بھی ہے, 9 دل کا روزہ دار بھی ہے, لیکن ظالم اس کا جلال دیکھ. اس کی تلوار سے لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا. کوئی تدبیر بتا یہ تلوار روکے. اس فکر میں پتھر پگھل جاتے تو آزادار ہے. کوئی تدبیر بتا یہ تلوار روکے. کہتا اگر تم چاہتے ہو نا تلوار روکے پھر اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش. ظالموں نے گھیرا کیا, کسی نے تلوار, کسی نے لڑتے لڑتے حسین کی نگاہ ہم شکل پیغمبر کے زخمی سینے پر پڑ گئی. بس خون میں ڈوبی تلوار نیام میں رکھی. آواز اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں, تیرے بعد دنیا خاک ہے. پھر میں ایک ہی لفظ میں سارا مصحف پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کتنے ظلم ہوئے, علماء نے یہی لکھا جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے حسین کو مارا. تیر والے نے تیر مارا, نیزے والے نے نیزہ مارا, پتھر والے نے پتھر مارا. مجھے غازی کی قسم جسے مارنے کو کچھ نہ ملا وہ گرم ریت مار کے کہتا تھا مارو, اس کا کوئی نہیں رہ گیا, اس کا اکبر مارا گیا. بس آخری 2 فکرے اور ماتم کی صدا. مجھے نہیں معلوم برام کی کہاں سے ہونی ہے, وہاں سے یہاں سے ادھر سے. تو میں جب کہوں تو تب ماتم کی آواز جب دوں تب ہی استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. بس 2 جملے میں نے اور پڑھے, 2 جملے, صرف 2 جملے, تاکہ یہ گریہ جو ہو رہا ہے یہ ایک منزل بلند ہو جائے. میں ایک جملہ آپ کو پہلے ایسے ضمن عرض کر رہا ہوں. مصائب کی حرمت ہوتی ہے, حرمت, اور اس کے تقدس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. وہاں پہ مصائب پڑھنے چاہیے جہاں سنے جا رہے ہوں. تم سن رہے ہو تو میں اگلے فکرے پڑھ رہا ہوں, اور میں کافی طویل عرصے بعد یہ فکرے پڑھ رہا ہوں. جو سب آپ گواہی دیجئے گا, آپ نے میری کافی مجالس سنی, میں کافی عرصے بعد, مطلب کئی سالوں بعد یہ فکرے پڑھنے کی جرات کر رہا ہوں. 2 سال پہلے میں نے گجرات پڑھے تھے, ایک بندہ زخمی ہو گیا تو پھر میں نے نہیں پڑھے, اس نے مجھے روکا تھا کہ آئندہ پڑھنا نہیں. لیکن بس اب یہ برآمد کی ہے تو اس لیے میں یہ 4 فکرے پڑھ رہا ہوں. امت نے زین سے اتارا اور دیر تک زمین دیکھتی رہی, حسین نہیں آیا. اب جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے, فکر عجیب ہے. امت, میں نوکر پھر پڑھتا ہوں. امت نے زین سے اتارا, میں نے پڑھ دیا. دیر تک زمین ڈھونڈتی رہی, حسین نہیں ملا. سلام ہے میرے 12ویں آقا کا, میرا سلام اس غریب دادے پر جو 53 منٹ تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. تیروں کی نوکیں حسین کا جسم, میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. بڑی دیر بعد زمین پہ حسین آئے, سوار دوش نبی, جبریل کے پروں پہ سونے والا. میرے والد صاحب کے فکرے ہیں کربلا کی گرم ریت کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے, اکبر کی جوانی کا زخم کھا کے, عباس کی جدائی کا مارا ہوا, مٹی پہ خاموش بیٹھا تھا. عمر ابن سعد نے اعلان کیا اب اس کا کوئی نہیں رہ گیا, اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام دوں گا. 6 قاتل فوج سے نکلے, جگر قابو کر, فکر عجیب ہے. 6 قاتل فوج سے نکلے, انہوں نے آ کے حسین کا گھیرا کیا. ایسے نہیں, حسین تنہا نہیں تھا, سامنے خیام تھے. خیموں کے دروازے پر کھڑی تھی بی بی فضا, فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں, سب سے آگے چھوٹی اولاد والا معافی دے دینا, سب سے آگے فضا کا دامن پکڑ کے کھڑی تھی 4 سال کی معصومہ. ادھر جب قاتل قریب آئے, فضا کے منہ سے نکلا بار الہ, اتنا غریب تو نہیں تھا, کوئی نہیں اٹھے گا, میں فکرہ پڑھ رہا ہوں. بار
الہا اتنا غریب تو نہیں تھا. دعا کر یہ فکرہ میں پڑھ دوں یہیں سے ماتم کی صدا دوں. پہلا قاتل نام ہے مرصد ابن اخنس. یہ گھوڑے سے اترا انعام کے لالچ میں, کہتا ہے پہلا ظلم میں کروں گا. آقا کی کیا حالت ہے, کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں. سو اگر کوئی سید ہو تو مجھے معاف کر دے. اس نے پہلی بار کہا حسین تیرے آقا کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا حسین, کوئی جواب نہیں آیا. تیسری بار ملعون نے کہا حسین حسین تیرے آقا نے پیشانی اٹھائی. ظالم نے وزنی پتھر اٹھا کے شبیر کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا, آواز آئی واہ غربت ہے غریبی یا حسین.